جانب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم پاکستان پر، ہمارے مسیحا پر برس اٹھے ہیں، برس پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی عوام دشمن سوچ نے ہی ملک کا بیڑا غرق کیا۔ انہوں نے دراصل یہ کہا کہ ملک کو تباہ کر دیا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو، آپ چونکہ وزیر اعظم صاحب کے پولیٹیکل رائیول ہیں اس لیے آپ کی اس بات کو یہاں تک سنجیدہ لینا تو چلو بنتا ہے، لیکن اس پر یقین کر لینا کلی طور پر یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر بات یقین کرنے والی بھی ہو تو ذرا حضور اپنی ناک کے نیچے عین اپنی مسند کو ذرا دیکھیے، جہاں وائسرائے مدینہ کے وائسرائے کراچی، وائسرائے سندھ اور ان کی حکومت نے جو ہاہکار مچا رکھی ہے صوبے میں، گندم جمع کرائی جاتی ہے یا گندم بھیجی جاتی ہے گوداموں میں، اور اس کے بعد وہاں سے اگر ان کو کھولو تو وہ وہاں سے مٹی نکلتی ہے۔ لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ خیر پور ڈسٹرکٹ میں کہیں کسی جگہ کسی چھوٹی سی ننی سی منی سی یوسی میں ایک سڑک بنا کر کے اور کراچی والوں کو دکھلا کر کے اور احسان جتلایا جاتا ہے کہ دیکھا کیسا ترقی کا سیلاب رواں ہے، اور اگر آپ اس پہ بولیں تو کہتے ہیں کہ آپ ریسسٹ ہیں، آپ کو سندھ اور کراچی کو الگ کر کے دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ حضور یہ عادت بد تو آپ کو ہے، کیونکہ ایک مرتبہ پہلے بھی ان کے ذریعے کی جا چکی تھی، لیکن صاحب کو خود وزیر اعظم بننا ہے، وہ کیسے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنتا دیکھیں گے؟ تبدیلی سرکار جو نواز شریف کو نہیں روک پائی، جو نواز شریف کے این آر او کو نہیں روک پائی، جو آصف علی زرداری کے این آر او کو نہیں روک پائی، کیا ہی ممکن ہے کہ کچھ گھنٹوں یا دنوں سے زیادہ اپوزیشن لیڈر کے این آر او کو یا اپوزیشن لیڈر کے اسٹے کو اس میں طوالت دے پائے گی؟ یہ ہیں آج کے سوالات، میرے ساتھ موجود ہیں اشرف دا گریٹ قریشی، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، سینئر رہنما ہے۔ سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، اور اخونزادہ چٹان صاحب، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ تینوں معزز مہمانوں کو اپنے شو میں شرکت پر خوش آمدید کہتے ہوئے حسب روایت حسب دستور سرکار کا صبر آزمانے کے لیے اشرف قریشی صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر ہے سر؟ الحمدللہ، آپ بتائیں۔ سر اللہ کا شکر ہے، احسان پروردگار عالم کا۔ وہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہور کی حکمرانی کا وہ جو ہم نے نوٹنکی کی تھی، آپ کو پتا ہوگا الیکشن کا ایک بلا وجہ کا ہم نے دقیقہ اٹھا رکھا تھا، سر کیا فائدہ تھا اس کا جب صدارتی آرڈیننس فیکٹری آپ نے لگا رکھی ہے، عارف علوی صاحب کا قلم ہی نہیں روکتا، پارلیمنٹ میں قانون سازی نہیں ہوگی، جتنے قوانین اپنی مرضی کے یا دشمنوں کے خلاف جو بھی ہے، ملک و ملت کی بہتری کے یا اقوام عالم کی بہتری کے جتنے بھی قوانین پاس ہوں گے وہ صدارتی آرڈیننس فیکٹری کے ذریعے ہی ہوں گے۔ پارلیمنٹ کو تالا لگا کے ایلفی ڈال دیں، جان چھوٹ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک جو آرڈیننس کی بات ہو رہی ہے اور اسمبلی کا جو حال ہے اس وقت، جو جس اسمبلی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ہماری اکثریت کی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تعداد کتنی ہے، اور عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ کس طرح ایک سمپل میجورٹی کے اوپر قائم ہے۔ قانون سازی کے لیے جب ہم اپوزیشن کی طرف جاتے ہیں اور ان سے جب بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ابھی الیکشن کے حوالے سے بات ہوئی یا دیگر معاملات میں بات ہوئی، یہ کسی بھی جگہ عوامی معاملات کے اندر یہ آنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم نے عوام سے وعدہ کیا ہے اور ہم ان کو چاہتے ہیں کہ ہم بتائیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس طریقہ کار کیا رہ جاتا ہے سوائے ایک آئینی طریقہ یہی رہ گیا کہ ہم آرڈیننس کریں، کیونکہ اسمبلی کے اندر لے جانے کا مطلب نہ یہ کوئی سپورٹ کرنے کو تیار ہے، کسی عوامی بل پہ سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کو صرف ایک چیز چاہیے، سزائیں فقط روز حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اب آپ کو یاد آ رہا ہے نواز شریف دور میں جس طرح سے اچھل کر کے پارلیمنٹ کے باہر پی ٹی آئی جو ہنگامے کیا کرتی تھی، اب جب جوابی ہنگامہ کیا جاتا ہے تو آپ کو آپ کی جو حصے ناتواں ہیں اس کو کتنا برا لگتا ہے؟ میں اس بات کو نہیں کہہ رہا، آپ جتنا احتجاج کریں چاہیں کریں، اور یہ کر بھی رہے تھے، آپ کو پتہ ہے جو حال ان کا ہوا ہے آپس کے اندر لڑ کر، لیکن جو کچھ ہم نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ پارلیمنٹ کے باہر کر رہے تھے تو یہ اندر اکثریت میں تھے، ان کے پاس عددی اکثریت بھی تھی، قانون سازی کرنے کی گنجائش بھی موجود تھی، سب کچھ کر سکتے تھے یہ، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ یہ وہی آرڈیننس جو ابھی آ رہے ہیں غیر ان کو پاکستانیوں کو جو ہے پاکستان سے باہر جو پاکستانی رہتے ہیں ان کے لیے جو ہے ان کی شناخت کا مسئلہ، ان کو ووٹ دینے کا مسئلہ، یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے، آج سے نہیں چل رہا۔ الیکشن کے لیے کمیٹیاں بنی، ان کے دور میں ہی مسئلہ ہے یا حکومت کے اپنے اللے تللوں کا مسئلہ جس کی وجہ سے یہ جھک مار کے آرڈیننس لانا پڑا ہے؟ میں آپ کی طرف آتا ہوں سر، تھوڑا سا توقف کیجئے گا۔ اخونزادہ چٹان صاحب، سر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی غفلت کی وجہ سے صدارتی آرڈیننس فیکٹری میں پروڈکشن کا کام ڈبل شفٹوں میں ہو رہا ہے جناب من۔ اگر آپ لوگوں نے سمندر پار پاکستانیوں کو ان کا وہ حق، وہ جائز حق دیا ہوتا جو میرے سرکار اس وقت دے رہے ہیں، جس پر ان پر ہمیں شک کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ صرف اپنے اللے تللوں کے چکر میں ان پاکستانیوں کو ان کے نیشنل ایکسچیکر میں خدمات کو اس کا اعتراف کر رہے ہیں، ان کو ووٹ کا حق دے رہے ہیں، وہ حق دے رہے ہیں جو ہمیں بھی کبھی نہیں دیا۔ اگر آپ لوگ یہ کام کر لیتے
تو ڈبل شفٹوں میں یہ محنت بھی نہیں ہوتی صدارتی کیمپ میں، اور ہمارے ساتھ وہ سب کچھ بھی نہ ہو. اس میں اثر انداز نہیں ہو سکتا. پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ ہے، ایک روحانی قلبی لگاؤ ہے، وہ تھا، ہے اور رہے گا. اور جو ایک تاثر ابھارنے کی کوشش کی گئی کہ کوئی OIC کا متبادل پلیٹ فارم بنایا جا رہا ہے، اس میں حقیقت نہ تھی، اور وقت ثابت کر دیا کہ وہ اس میں کوئی حقیقت نہ تھی. خارجہ امور میں مہارت تو یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے دوستوں، دشمنوں اور دوستوں کے اندر بھی اگر آپس میں کوئی کمپیٹیٹیو کہیں پہ پوزیشن آتی ہے تو آپ بیلنس کر کے چلتے ہیں. ٹرکی، سعودی عرب، ملیشیا، ان کے آپس میں جیسے بھی ایشوز کے اوپر کوئی معاملات سامنے آئے، پاکستان تو دونوں کا دوست ہے، تو کیسے اس کو بیلنس کریں گے؟ دیکھیے، پاکستان کے الحمدللہ امہ کے جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سب کو یہ کہ تعلقات میں کوئی زیرو سم گیم نہیں ہوتی کہ اگر میرا ایک ملک سے تعلق ہے تو دوسرے ملک سے بالکل لا تعلق ہو جائے. ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات کی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنی نوعیت ہے. قطر کے ساتھ اپنے تعلقات رہے ہیں، آج بھی وہاں خاصی تعداد میں پاکستانی ہیں جو اپنے روزگار کے لیے وہاں موجود ہیں، جو ان کی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں حصے دار ہیں. اور الحمدللہ خوش آئند بات یہ ہے کہ جو ہماری خواہش تھی، جو ہماری آرزو تھی، اللہ نے پوری کر دی کہ GCC میں جو ایک تھوڑا سا بھی کھنچاؤ دکھائی دے رہا تھا وہ اب دفن ہو گیا، اور آپ نے دیکھا کہ آپس میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور وہ جو بلاکیڈ تھا وہ بھی ختم ہوا، اور سفارتی تعلقات بھی بحال ہو گئے. تو کیا ہم توقع رکھیں کہ سعودی عربیہ سے ہمیں کشمیر پہ فیٹف پہ سعودی عرب نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا جب ہم گرے لسٹ میں جا رہے تھے؟ نہیں، میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا. فیٹف پہ سعودی عربیہ نے ہمیں مکمل سپورٹ کیا، اور جب ووٹنگ ہو رہی تھی مکمل سپورٹ کیا. یقین جانیے ان کا جو GCC کا فورم ہے اس پہ بھی ہم نے UAE سے بھی سپورٹ مانگی، انہوں نے بھی دی، سعودی عربیہ نے بھی دی، اور اپنے تئیں بھی انہوں نے ہمارا نقطہ نظر سمجھا بھی اور اس کو سپورٹ بھی کیا. جب ووٹنگ ہو رہی تھی اس وقت کیا ہوا؟ دیکھیے، میں وہاں موجود تو نہیں تھا، لیکن آن دا ہول وہ ہمارے موقف کی تائید ہی کرتے رہے ہیں، اور وہ توقع رکھیں کہ نیکسٹ ٹائم جب ووٹنگ والی سٹیج آئے گی گرے لسٹ سے نکالنے کی تو سعودی عرب ہمارے حق میں ووٹ ڈالے گا. دیکھیے، یقیناً مجھے توقع ہے. دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ڈیلیور کیا ہے. جتنے 27 آئٹمس آف ایکشن تھے میری نظر میں ہم نے مکمل کر لیے ہیں. 24 کو تو خود اکنالج کر گئے، 3 جو رہ گئے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں وہ اتنے ٹھوس اٹھائے ہیں کہ انشاءاللہ اب اس میں ٹیکنیکل گنجائش نہیں ہے. اب ہاں، سیاسی طور پر کوئی تلوار لٹکانے کا فیصلہ کر لیا جائے اور کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا جائے کہ پاکستان کو مزید ہم نے کچھ عرصہ گرے لسٹ میں رکھنا ہے تو اور بات ہے. میری نظر میں پاکستان نے جو ٹھوس ایڈمنسٹریٹو لیجسلیٹو ایکشن جو اٹھائے ہیں اور جو ہماری اوبلیگیشنز تھیں وہ ہم نے فلفل کیے اپنے مفاد کے لیے، کیونکہ منی لانڈرنگ کے ہم خلاف ہیں، ہم خلاف ہیں. جیو پالیٹکس ایک فیکٹر تو تھا اس میں، کہ تھا، ہوگا اور یہ رہتی ہیں چیزیں، لیکن ہم نے اتنے ٹھوس اور جامع اقدامات لے لیے ہیں کہ اب میری نظر میں پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھنے کا جواز نہیں ٹھہرتا. پر امید ہے آپ کے فیٹف کی نیکسٹ ریویو آئے تو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اب پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں نہیں رہنا چاہیے. جب مسئلہ کشمیر کا سوال ادھورا رہ گیا، سعودی عرب کس طرح کی توقع رکھتے ہیں آپ سپورٹ ہمیں کرے گا کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیے، کشمیر کے ایشو پر جو ابھی نیامی میں ریزولوشن آیا اور 47 جو کاؤنسل آف فارن منسٹرز تھی اس میں سعودی وزیر خارجہ کی آپ اسٹیٹمنٹ رکھ دیکھیں، اس میں بڑا واضح موقف تھا ان کا اس اسٹیٹمنٹ میں، اور کشمیر پر وہ ان کی جو تاریخی ایک جو نقطہ نظر ہے وہ اس پر قائم ہے، وہ اس سے ہٹے نہیں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے نقطہ نظر کو سمجھتے بھی ہیں، اور جو ان سے توقعات ہماری عوام وابستہ کی ہوئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ انہیں مایوس نہیں کریں گے. سعودی عرب سے ہمارے اکنامک ریلیشنز جو ہیں اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ تعداد میں وہاں کام کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ فائنینشیل اسسٹنس بھی مشکل وقت میں وہ ہمیں دیتے رہے. ابھی بھی انہوں نے پیسے دیے ہوئے تھے، درمیان میں پتہ چلا $1 ارب وقت سے پہلے واپس کر دو،
پھر اس طرح آئل فیسلٹی والا بھی ان سے معاملہ چل رہا ہے, یا آئل ریفائنری کوئی انہوں نے بہت بڑی سیٹ اپ کرنی تھی, کوئی $20 ارب کے قریب انویسٹمنٹ تھی, وہ چیزیں رک گئیں. ابھی کیا پوزیشن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سعودی عرب کے شکر گزار ہیں. انہوں نے ہر آڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیا اور ہماری مشکلات کو سمجھا اور ہمارا ہاتھ تھاما. پاکستانیوں نے بھی سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے ہمیشہ, ہر آڑے وقت میں ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے, اور ان کی تعمیر اور ترقی میں پاکستان کا گہرا عمل دخل ہے. آج سعودی عرب کی جو ڈیولپمنٹ ہے, جو ان کا جو سروس سیکٹر ہے, اس میں پاکستانیوں کا عمل دخل ہے, اور وہ اس کو اکنالج کرتے ہیں, اس کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکنامک ریلیشنز بڑھنے کے مزید امکانات موجود ہیں. ہمارے پاس ایسے پروجیکٹس موجود ہیں جو کہ ون ون سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں, جو سرمایہ کاری کرنے سے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. آئل ریفائنری کیوں کٹائی میں پڑی؟ آئل ریفائنری دیکھیے بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس کی نوک پلک درست کرنے میں وقت لگ گیا, لیکن اس کے امکانات آگے بڑھنے کے روشن ہیں, اور مزید جو ہماری اور سعودی عربیہ کی جو اکنامک فٹ پرنٹ ہے, اس کے بڑھنے کے امکانات مجھے دکھائی دے رہے ہیں. شاہ صاحب, سعودی عرب میں نہ صرف جنرل راحیل شریف جو ہمارے فارمر آرمی چیف تھے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں, بلکہ پاکستان ریگولر آرمی وہاں موجود ہے, ایڈوائزری رول میں بھی ہے, ٹروپس ہم نے وہاں اسٹیشن کیے ہوئے ہیں. آرمی چیف اس وقت سعودی عرب میں موجود ہے. یہ جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے, اس کی بھی ایک اپنی نوعیت ہے اور بڑی ڈفرینٹ ہے, میرے خیال بڑی ڈیپتھ ہے اس کے اندر. وہ کیا سوچتے ہیں آنے والے دنوں میں وہ کیا شکل اختیار کر سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو وہی گرمجوشی, وہی انڈرسٹینڈنگ دکھائی دے گی جو پہلے تھی, شاید اس سے کہیں بہتر دکھائی دے. کیونکہ اگر آپ اوور آل صورتحال دیکھیں تو اس میں پاکستان کی جو اہمیت ہے اور پاکستانیوں کی جو سعودی سرزمین سے جو ایک جذباتی لگاؤ ہے, اس کو وہ سمجھتے ہیں. لاسٹ ٹائم آرمی چیف جب وہاں توقع تھی کہ MBS سے ان کی میٹنگ ہوگی, وہ میٹنگ ہو نہیں پائی ڈیو ٹو سرٹن ریزن. اس وقت آرمی چیف پہلے وہاں موجود ہیں. اس وقت بہت ہی ایک انٹرسٹنگ پوزیشن ہے کہ فارن پالیسی کے شعبے کے اندر بعض ایسے معاملات ہیں جیسے بیک چینل کانٹیکٹ ہے انڈیا کے ساتھ, وہ بھی انٹیلیجنس لیول پہ چل رہا ہے. ISI اور را کی بائی لیٹرل چل رہا ہے. فارن آفس کتنا لوپ میں ہے اس حوالے سے؟ فارن آفس مکمل چیزوں سے آگاہ ہے, اور الحمدللہ آج میں یہ اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ فارن آفس کا اور جتنے دیگر مقتدر ادارے ہیں ان میں جو کوآرڈینیشن ہے, جو مشاورتی عمل ہے, وہ پہلے سے کہیں بہتر ہے. میں پہلے بھی وزیر خارجہ رہ چکا ہوں اور آج بھی ہوں, تو میں نے ایک کوالٹیٹیولی میں ایک ڈفرنس دیکھ رہا ہوں. مشاورت ہوتی ہے, ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا جاتا ہے اور مل بیٹھ کر ایک راستہ تلاش کیا جاتا ہے. اور یہ جو سیکورٹی انسٹیٹیوشنز کا انپٹ اور فارن آفس کو لیڈ رول دینے کا جو ایک فیصلہ ہے, یہ بڑا مناسب فیصلہ ہے. شاہ صاحب, لیڈ رول میں کون ہے؟ جنرل فیض ہمارے ہاں سے اس پروسیس کو لیڈ کر رہے ہیں جو چینل, اور وہاں سے را کے ہیڈ ہیں اور اجیت دوول آتے ہیں. لیڈ رول میں تو فارن آفس ہی رہے گا, اس میں تو کسی کو شک و شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ایک تناؤ کی صورت پیدا ہو گئی اور شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. دیکھیے مجھے یاد ہے جب میری سشما جی سے ایک ملاقات ہوئی, فارمل ملاقات نہیں تھی, وہ بھی SCO سمٹ کے لیے تشریف لے گئی تھی اور میں بھی وہاں موجود تھا, تو ہولڈنگ روم میں ملاقات ہو گئی اور تبادلہ خیال ہوا. وہ آج وہ موجود نہیں ہیں جہانی. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو بڑی اچھی توقعات ہیں پاکستان سے, لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے ان کی نظر میں کہ اگر سیاسی قیادت آگے بڑھنا بھی چاہے تو آپ کے جو ادارے ہیں وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. یہ ان کا ایک تاثر تھا, لیکن میں نے کہا نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو سمجھتے ہیں اور ان نازک چیزوں کو پوری طرح ان کی نظر رہتی ہے. لیکن ان پٹ آپ بھی لیتے ہیں, ہم بھی لیتے ہیں. میرے علم میں ہے کہ سیاچن پہ آپ کا جو فارن آفس ہے ہندوستان کا, وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا, ہندوستان کی فوج نے آگے نہیں بڑھنے دیا.
یہ ایک حقیقت ہے، میں اس کے پوری طرح واقف ہوں، لیکن خیال یہ تھا کہ انہیں یہ اعتماد کی ضرورت تھی کہ بھائی کیا اگر کوئی گفت و شنید ہوتی ہے تو کیا سب ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. وہ جو ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ ایک سول ملٹری ڈسکنیکٹ ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تاثر کو اس کی نفی کرنے کے لیے اس قسم کا جو انٹریکشن ہے وہ کئی دفعہ مفید ثابت ہوتا ہے. ایک دوسرا آپ نے کہا کہ بیک چینل، دیکھیے فارمل بیک چینل نہیں ہے. آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنرل فیض ملتے ہیں را چیف سے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بیک چینل نہیں ہے؟ میں اس کو بیک چینل، فارمل بیک چینل نہیں کہوں گا. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا نام دیں گے؟ میں سمجھ لوں گا کہ یہ دے آر میٹنگ فار لاسٹ 2 years ریگولرلی، پہلے یو کے میں اب یو اے ای میں. میں اس کو یہ کہوں گا کہ وہ ایک دوسرے کو صورتحال کے بارے میں آگاہ گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں. سر آپ سفارتی ٹرمز میں یوز کرتے ہیں نان پیپرز. آپ کی سیز فائر ہوئی تو اس کے نتیجے میں بھی کچھ نان پیپرز ایکسچینج کیے گئے، کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی، پھر آپ نے سیز فائر کی. آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ سیز فائر ہوئی تو ہماری سوچ کے عین مطابق تھی. اگر اس میں پیش رفت ہوئی ہے تو پاکستان نے اس کو ویلکم کیا ہے، کشمیریوں نے اس کو ویلکم کیا. جو نان پیپرز ایکسچینج ہوئے کیا وہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے فائنلائز کیا تھا؟ پولیٹیکل گورنمنٹ کے بغیر تو آگے چیز بڑھتی نہیں ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہماری لیڈرشپ ہے، جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے، اس کا یہ خاصہ ہے اور اس میں اس کی یہ میجورٹی ہے کہ ہر اہم ایشو پر وہ پولیٹیکل قیادت کو اعتماد میں لیتے ہیں. ماضی ہمارا بہت سارے معاملات میں لاہور پروسیس ہوا تھا، واجپئی آئے تھے، بس ڈپلومیسی توڑا کس نے ہمیں معلوم تھا. جنرل پرویز مشرف نے اس کو پسند نہیں آیا. وہی جنرل مشرف آگرہ جاتے ہیں تو کسی اور طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں، پھر اسلام آباد ڈکلیریشن بھی ہوتا ہے. ابھی سیم پیج بات کہنا تو آسان ہے، عملی طور پر انڈیا والا ایشو بہت حساسیت والا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ شاید دوسری طرف سے زیادہ پش ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وہاں ریئلائزیشن ہے کہ نہیں اب دنیا بدل گئی. آپ تھوڑا پیچھے ہیں، ابھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. دوسری طرف سے مراد آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. پولیٹیکل لیڈرشپ سے زیادہ مجھے لگتا ہے لیڈ رول میں وہ ہے. نہیں پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ دونوں کی جو صورتحال ہے اس پر گہری نظر ہے اور ہونی بھی چاہیے. اب اس میں پیش رفت تبھی ہو سکتی ہے جب دونوں ایک پیج پہ ہوں، اور الحمدللہ اس وقت دونوں ایک پیج پہ ہیں. تو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کا ایشو، ایک دن ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹریڈ کھول دیتے ہیں، کاٹن منگوا لیتے ہیں وہاں سے، چینی منگوا لیتے ہیں، پھر کیا نہیں کھولتے. جن لوگوں نے مجھے معلوم ہوا کہ پتہ چلا کہ اس پروسیس کے اوپر کہا کہ نہیں ہمیں گو سلو کرنا چاہیے، اس میں شاہ محمود فارن منسٹر بھی شامل ہیں. ملک صاحب بات یہ ہے کہ ہر فیصلے کے کئی پہلو ہوتے ہیں. ایک معاشی پہلو ہے اور ایک سیاسی پہلو ہے، اسٹریٹجک پہلو ہے. جو اکنامک کمیٹی آف دا کیبنٹ ہوتی ہے وہ صرف معاشی پہلو کو دیکھتی ہے، اور معاشی پہلو کو اگر دیکھا جائے، ملک میں اگر کپاس کی کمی ہے اور آپ کی سارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ اس وقت اس کی پروڈکٹیوٹی افیکٹ ہو رہی ہے، پروڈکشن افیکٹ ہو رہی ہے بیکاز آف اے لیک آف لینٹ جو اویلیبل ہے ہمارے ملک میں، کراپ اچھی نہیں ہوئی آپ کے علم میں ہے، تو ان کی نیچرل یہ خواہش تھی کہ وہاں سے منگوا لی جائے کیونکہ اکنامک سینس بنتی ہے. لیکن اس اکنامک سینس کو جب آپ ہولسٹک پکچر میں دیکھتے ہیں کہ اس طرف جو آپ نے کیوں مخالفت کی براہ راست؟ کیونکہ آپ فارن منسٹر ہے، آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا، وہ میٹر کرتا ہے. دیکھیے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نے جب یہ فیصلہ کیا تھا 5 اگست کے ہندوستان 2019 کے اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے، جب ہم نے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا، جب ہم نے تجارت کو وقتی طور پر منقطع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، وہ ایک میسیجنگ تھی. اور وہ میسیج یہ تھا کہ آپ جو کشمیر میں کر رہے ہیں ہمیں وہ پسند نہیں آیا. کشمیریوں نے اس کو مسترد کیا ہے، پاکستان اس کو مسترد کرتا ہے. وہ آپ کا فیصلہ غیر قانونی ہے، وہ آپ کا فیصلہ یک طرفہ ہے، وہ آپ کا فیصلہ جو سلامتی کونسل کی قراردادوں نیشنل لاء کے برعکس ہے. آپ جو ڈیموگرافک چینج کر رہی ہیں وہ 4th جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے، آپ یہ نہ کریں. یہ ہمارا ایک واضح موقف تھا. اب اس موقف کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم کہیں کہ وہ موقف ہمارا کشمیر پر قائم ہے لیکن تجارت ہو رہی ہے، تو یہ ایک مکسڈ سگنل جانا تھا. اور میں سمجھتا تھا بحیثیت وزیر خارجہ کہ ہندوستان کو مکس سگنل نہیں جانا چاہیے.
آپ نے یہ کیبنٹ میں پوزیشن لی، لیکن میرے لیے سرپرائز یہ ہے کہ ای سی سی دفتر خارجہ کی اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ان پٹ کے بغیر انڈیا سے ٹریڈ از ناٹ اے نارمل روٹین بزنس فار پاکستان اور انڈیا. وہ کیسے کر سکتا ہے؟ دفتر خارجہ سے ان پٹ ہی نہیں ہے. دفتر خارجہ سے ان پٹ نہیں لیا گیا تھا. نہیں لیا گیا تھا. یہ ای سی سی نے ایک اکنامک اینگل سے اس کو دیکھا تھا اور میں ملک پہ نہیں تھا. جیسے میں پہنچا اور دوسرے دن ہی کیبنٹ میٹنگ تھی تو میں نے کیبنٹ میٹنگ میں اس کو ریز کیا اور پرائم منسٹر کی توجہ اس طرف مبذول کرائی اور انہوں نے میرے نقطہ نظر کو سمجھا. پھر انہوں نے ایک اسپیشل اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں انہوں نے سب پہلو جو ان کے زیر غور آئے اور انہوں نے میرے فیصلے کی تائید فرمائی. اور اسی طریقے سے جو سفارتکاری کے میدان کے اندر ایک بڑا رول تھا کہ ہم نے اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز میں تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا امبیسڈرز وغیرہ کو. اب بات یہ چل رہی تھی کہ ان کو بھی واپس بلا لیا جائے. یہ شاید ایک پہلا سٹیپ ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کو بھی اپوز کیا کہ نہیں 370 کی پیش رفت کے بغیر ابھی اس کے اوپر نہیں جانا. دیکھیے 370 میری نظر میں وہ اہمیت نہیں رکھتا. تو اہمیت کیا رکھتا ہے؟ 35A 35 ہے. میری نظر میں جو ہمارے لیے اہم آرٹیکل ہے ان کے آئین کا وہ آرٹیکل 35A ہے، کیونکہ 35A سے وہ ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کی کوشش کر سکتے ہیں جو کہ وہ کر رہے ہیں، جس سے کہ ہمارا لانگ ٹرم انٹرسٹ جو ہے وہاں جو استصحاب کرایہ دہی کا جو جب موقع ملتا ہے تو وہ امبیلنس وہاں کریٹ ہو سکتا ہے. تو اس پر ہمارے تحفظات تھے، ہیں اور رہیں گے. تو کیا کوئی آپ کو ایشورنس کروائی گی دوسری جانب سے؟ میں سفارتکار کی طرف پھر واپس آتا ہوں، لیکن کیا آپ کو کوئی ایشورنس کروائی گی کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو 370 کو تو رکھ دیتے ہیں، 35A پہ کیا کریں گے؟ دیکھیے 370 تو ان کا اندرونی ہے نا مسئلہ کہ وہاں مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، آپ نے ہمارا تشخص مٹا دیا. تو وہ ان کی اپنی وہاں کے ان کی فرسٹریشن ہے، ان کا اظہار بھی کیا اور آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ پہ مسئلہ ابھی بھی زیر التوا ہے اور لوگوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. لیکن جو اقدامات بھی اٹھائے گئے چاہے 35A کی شکل میں یا 370 کی شکل میں یا اور جو ڈریکونین اقدامات وہاں اٹھائے گئے اور جو وہاں ظلم اور بربریت برپا کی گئی، اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک بڑی سخت اس کا ایک ریئیکشن آیا. اور آج ہندوستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس بات پر متفق ہے کہ ان اقدامات سے ہندوستان نے کھویا زیادہ ہے اور پایا کم ہے. کیا 35A پہ یہ جو بھی بیک چینل کو آپ نام دیں وہاں پہ ہمیں کوئی یقین دہانی کروائی گئی؟ دیکھیے ابھی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، قبل اس وقت ہے، پر میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم نے میز پہ بیٹھنا ہے اور میز پہ بیٹھنے کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. 2 ایٹمی قوتیں جن کے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں جن کو ریزالو ہونا ہے، آج کل پرسوں ہونا ہے، ان کو ریزالو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جنگ تو آپشن ہے نہیں، جنگ تو خودکشی ہو سکتی ہے. اور اگر جنگ آپشن نہیں ہے تو گفتگو آپشن ہے. گفتگو اگر آپشن ہے تو بیٹھ کے ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے. تو اس پہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے، ہمارا ایک نقطہ نظر ہے. ان دونوں کو سمجھ کر کوئی معقول راستہ نکالنے کی گنجائش ہے. لیکن رائٹ ناؤ اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ 35A پہ کچھ کرنے کے لیے وہ ابھی دیکھیے ابھی ٹو ارلی ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ اگر وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرتے ہیں اور معاملات کو بگاڑا ان نے ہے اور جو کلائمیٹ ویشیٹ ہوا ہے اس کو وہ درست کرنے کے لیے اقدامات اٹھاتے ہیں اور ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اب دیکھنا یہ ہے، ہم منتظر ہیں کہ ہندوستان